کے لیے ہم ان کو 20% ڈسکاؤنٹ دیں گے، اور ایڈوانس لیول کے لیے ہم 15% ڈسکاؤنٹ دیں گے، اور نیکسٹ 15 days میں وہ رجسٹریشن کروا لیں اور پیمنٹ جو ہے 28 فروری تک کرا دیں۔ انشاءاللہ اس پروگرام کا جو فزیکلی ہم سٹارٹ لیں گے انشاءاللہ مارچ کے شروع میں، ہماری کوشش ہے کہ اگر رجسٹریشن اچھی ہوگی تو مارچ کے شروع میں انشاءاللہ ہم اس کو سٹارٹ کر دیں گے۔ جو یہ سرٹیفکیٹ آف کارپوریٹ اینڈ لیویز مینجمنٹ، کارپوریٹ میں کمپنی لا اور کارپوریٹ لا کی کچھ چیزیں ہیں، اور لیویز کے اندر WWF، WBPF، گیس انفراسٹرکچر، GADC، پھر اس کے علاوہ روڈ سیس ہے، امپورٹ سیس ہے، یہ چیزیں ہم انشاءاللہ اس ایریا میں کور کرنے جا رہے ہیں۔ اور بگنر اور ایڈوانس لیول کا کورس اس وقت وی سو کہ لیویز مینجمنٹ کے اوپر کوئی بھی اور پاکستان ہماری نالج میں نہیں ہے۔ ہم لوگ پہلے ہائی لیول پروگرام کرتے تھے ایٹ ان دی ہوٹل، لیکن وہ بہت کاسٹلی ہوتا تھا، اور کووڈ کے زمانے میں لوگوں کو بجٹ ایشوز آئے، تو اس لیے لوگ اب ہوٹل میں 5 اسٹار ہوٹل میں پروگرام اٹینڈ نہیں کر رہے۔ ہم نے سوچا کہ لوگوں کی آسانی کے لیے ہم سستے پروگرام کر لیں، تو اس ہوٹل میں جو پروگرام ہوتے تھے اس میں میں خود موجود ہوتا تھا فل ڈے۔ اس کے اندر جو اسٹڈی پیک ہے پلس سپرویژن ہے، اور مٹیریل جو بنانا ہے سارا کا سارا، وہ تقریباً وہی والا ہے ایڈوانس لیول کے اوپر، کہ جو کہ ہم 5 اسٹار ہوٹل میں 10 سے لے کر 16,000 پر پروگرام کرتے تھے۔ لیکن یہ پروگرام اگر آپ ارلی برڈ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ لیں گے تو آپ کو جو ہے وہ آن این ایوریج تقریباً 3,000 پر ورک شاپ آف اباؤٹ 5 آورز گراس پر ورک شاپ پڑے گا، اور نیٹ آور تقریباً بریک کو ہٹا دیں اثر اور مغرب کے، تو تقریباً یہ 5 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا یہ پروگرام ہے، تو CPD پریکٹیکلی 4 آورز پر پروگرام ہے۔ جو بگنر کا جو پروگرام ہے اس کے اندر ACCA جو کہ پاکستانی ویریئنٹ نہیں پڑھتے عمومی طور کے اوپر، MBA میں بھی کارپوریٹ اینڈ لیویز کوئی خاص نہیں ہوتی، M.Com میں BCom میں، اور ان کے اسٹوڈنٹس یا کسی اور فیلڈ کے بھی لوگ ہوں جو کامرس پروفیشنلز ہوں اسپیشلی، ان کے لیے یہ کارپوریٹ اینڈ لیویز مینجمنٹ ہے، تاکہ کمپنی لا بتا سکیں، اس کی بیسکس منیمم سائڈ پہ بات کروں تو بیسکس اس کی بتا سکیں، جس میں جو اسپیسیفک کوریج ہے یہ میں تھوڑی دیر بعد کور کروں گا، اور لیویز بھی اسپیسیفکلی ہم تھوڑی دیر میں کور کریں گے۔ اور وہ خود بھی ادھر ہی بیٹھ جائے۔ پھر اس کے بعد ایڈوانس لیول ہے، جو ACCA وہ لوگ کہ جو کہ لیول 3 کراس کر چکے ہوں گے یا بگنر لیول کراس کر چکے ہوں گے۔ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ جو ہے نارملی کمپنی لا پڑھ لیتا ہے، لیکن لیویز کا پارٹ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ کے کورس میں نہیں ہوتا، تو بگنر لیول اگر کاسٹ مینجمنٹ کرنا چاہے تو کارپوریٹ کا پارٹ کرنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ بگنر لیول ہم اسی لیول کا پڑھائیں گے کہ جو CMA لیول پہ ہوتا ہے، تو وہ آدھے کورس میں بگنر کا پروگرام اٹینڈ کرے گا لیویز کے پارٹ میں، اور باقی فل کورس یہاں پہ کرے گا جس میں کارپوریٹ کا ایڈوانس ٹیکس کور کریں گے اور لیویز کا بھی ایڈوانس لیول کور کریں گے، تو لیویز کا بگننگ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ والا بندہ جو ہوگا وہ وہاں کر لے گا۔ CMA بھی پاکستانی ویریئنٹ اویلیبل بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے، اور لوگ کرتے نہیں ہیں پاکستانی ویریئنٹ ان جنرل، تو وہ لوگ جو ہے وہ بگنر بھی ایز اے بگنر بھی آئیں، اور پھر اس کے بعد ایڈوانس لیول بھی آ جائے۔ اسی طرح سے MBA جو ہیں فائنینس میں کرتے ہیں، وہ بھی دونوں لیول پہ ان کو آنا، ان کے لیے آنا بہتر ہوگا اگر ان کی بیسک نالج ذرا بھی نہیں ہے۔ LLB کے لوگ جو ہیں ان کو کچھ لاز پڑھائے جاتے ہیں، کارپوریٹ لاز، تو کارپوریٹ لا تو اس کا کور LLB میں تقریباً ہو جاتا ہے، ناٹ ان ڈیٹیل بٹ بیسک لیول اس کا کور ہو جاتا ہے، اور جو ایڈوانس لیول ہے وہ ان کا کور نہیں ہوتا LLB میں بھی، لیویز کا تو بالکل کور نہیں ہوتا، کارپوریٹ بھی ایڈوانس لیول کور نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے CA ایفیلیٹ کو ہم نے بیسک لیول کے اوپر ٹو دی ایکسٹینٹ آف کارپوریٹ نہیں رکھا، اس لیے کہ وہ SCAF لیول کے اوپر آلریڈی پڑھ لیتے ہیں کمپنی
का लॉ बेसिक लेवल, लेकिन कंपनी लॉ का जो एडवांस पेपर है वो आता है आगे सीए फाइनल लेवल के ऊपर। तो जो लोग सीए पास कर चुके हैं उनके लिए कॉर्पोरेट पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन उनके स्टूडेंट्स के लिए कॉर्पोरेट पार्ट इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन लेवीज का पार्ट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए कुछ मिक्स होगा, और हम इस तरह से कोर्स और फी डिज़ाइन कर रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट साइड ऑप्ट न करना चाहे और छोड़ना चाहे तो वो ये कर सकता है और लेवीज का पार्ट ले ले वो। तो कुछ सीमा यानी कुछ सी एम ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कुछ सी ए के लोग ऐसे होंगे कि जिनको बेसिक लेवल ऑफ कॉर्पोरेट की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन बेसिक लेवल ऑफ लेवीज की ज़रूरत होगी। इसलिए कि सी ए लेवल में भी WWF WPPF GIDC कोर्स में ही नहीं है, तो इसलिए उनको ज़रूरत होगी जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं या प्रोफेशन में रहते हैं तो उनको इन लॉज के सिलसिले में भी ज़रूरत पड़ती है। ऑडिट में भी वो जब अपना पीरियड गुजारते हैं तो बहुत कम फर्म्स हैं जो डिटेल में WWF WPPF GIDC और रोड सेस वगैरह डील करती हैं प्रैक्टिकली, तो इसलिए उनको कई लोगों को इसकी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती, सिवाय बिग 3 के। उनके लोगों को कुछ पता होता है WWF WPPF, लेकिन उसकी जो लीगल नॉलेज है वो वहाँ इनको पूरी तरह से पता नहीं होती। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि सीए वाले लोग और सीए एफिलिएट्स भी इस कोर्स को जो है अच्छी तरह देख लें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो चैट बॉक्स में नोट कर लीजिएगा, और हम अपॉर्चुनिटी भी देंगे, लेकिन चूँकि मगरिब करीब है तो इसलिए जो है वो हम कोशिश करें कि चैट बॉक्स में डाल दें तो आई कैन क्विकली रिस्पॉन्स। फिर इसके बाद ये जो लेवल इसको टैक्स को इग्नोर कर दीजिएगा, इनवेंटली टैक्स रह गया है। एक्चुअली यही सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेट एंड लेवीज मैनेजमेंट है। इससे पहले ये सारे एरिया के लोगों ने हमारे हाई लेवल वर्कशॉप जो हमने कॉर्पोरेट और लेवीज के किए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अटेंड किए हैं, जिसमें कुछ प्रोग्राम में हमने पैनलिस्ट को भी दावत दी थी और इसके अंदर भी हम पैनलिस्ट को दावत देंगे। जो लोग ये कोर्स दोनों लेवल के कर लेंगे हम उनको 20% गारंटी इंक्रीमेंट की देते हैं कि वैसे 10% हो रहा होगा, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ डबल इंक्रीमेंट होगा और मिनिमम क्रॉस बोनस होगा। और हम अपने टीम मेंबर्स को भी जो भी हमारे पास लॉन्ग टर्म बेसिस पे होते हैं 1.5 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, उनको हम ये गारंटी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आवर एरियाज आर प्रोग्रेसिंग वेल कि हमने ये नया कोर्स रिसेंटली लॉन्च आज कर रहे हैं, और इसकी हमने प्लानिंग भी की और आपसे सर्वे फॉर्म भी भरवाया। अगर हमारे यहाँ जगह नहीं होगी तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको लगवा दें ताकि आपको मसला ना हो और आपकी प्रोग्रेस जारी रहे। इससे पहले भी हमने टैक्स में गारंटी दी लोगों को। 100 लोगों ने तकरीबन टैक्स के प्रोग्राम अटेंड किए और सिर्फ 2 लोग हमारी ऑफिस में आए कि भाई मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिला या मैं जॉब चेंज करना चाहता हूँ। उनमें से एक को हमने फ़ौरन ही दावत दी, उनकी 1,20,000 रुपये तनख्वाह थी, तो हमने उनको दावत दी कि आ जाएँ हमारे पास 20% इंक्रीमेंट ले लें, वहाँ अपनी कंपनी में नोटिस पीरियड पूरा कर दें। उन्होंने हमसे दोबारा रब्ता नहीं किया, इसलिए कि हमें उम्मीद है कि उनकी सैलरी वहाँ बढ़ गई। बाद में उन्होंने अपने 2-3 लोगों को भी हमारे कोर्स में फिर शामिल करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके अलावा एक और साहब थे जिन्होंने हमारा कोर्स अटेंड किया और हमारे पीछे भी पड़े कि मैं आना चाहता हूँ आपके यहाँ, लेकिन हमने उसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई बिकॉज वी वर अवेयर कि ही इज़ नॉट अ सीरियस स्टूडेंट। उसने कोर्स भी प्रॉपरली कंप्लीट नहीं किया, और हम जो सजेस्ट करते हैं कि आप 3-4 घंटे हमारे कोर्स के अलावा भी टाइम दें ताकि आप जो है वो अच्छी तरह से पढ़ सकें। उन्होंने प्रॉपर टाइम नहीं दिया था, दैट्स वाई वी वर अवेयर। फिर भी हमने उनको ऑफ़र की कि आप हमारे यहाँ बिफोर एंट्री टेस्ट दे दें, लेकिन उन्होंने टेस्ट के लिए एग्री नहीं किया। इस तरह से वो भी हमारे यहाँ फिर नहीं आए। रिमेनिंग 98% लोग हमारे यहाँ आए ही नहीं, मीनिंग देयर बाय कि जो हम गारंटी इंक्रीमेंट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका हो गया। अब प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये होती है कि टैक्स हो चाहे कॉर्पोरेट हो चाहे लेवीज़ हो, प्रैक्टिकली 2 हाई लेवल या मिड लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं जिनको ये सारी जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं। और मैं WWF की बात करूं तो 5 WWF लॉज है, WPPF की बात करूं तो प्रैक्टिकली 5 WPPF लॉज है, सर्विस लॉ की बात करूं और बाकी लॉज टैक्स लॉज की बात करूं तो देयर आर लॉट ऑफ लॉज। इसी तरह से अगर मैं सेस की बात करूं तो सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर सेस इंपोर्ट स्टेज के ऊपर है, बाकी पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है, रोड सेस जिसको हम कह लें। इसी तरह से बाकी प्रोविंसेस भी KPK का
इसी तरह से आ चुका है लॉ, बाकी प्रोविंसेस भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो है रोड सेस लगा देंगे, तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। अब कवरेज की अगर मैं बात करूँ आपसे प्रैक्टिकली, तो जो कोर्स में हम कवर करने जा रहे हैं वो इस तरह से है कुछ, और ये फ्लायर की शक्ल में शॉर्टली आपको मिल जाएगा कि हम सैटरडे को 3 to 8 PM टोटल 8 वर्कशॉप्स हैं जो हम बेसिक लेवल के ऊपर करेंगे। एडवांस लेवल के ऊपर हम जो है वो 16 प्रोग्राम जो है वो इंशाल्लाह हमारा करने का इरादा है। और अगर मैं एक स्टेप आगे बढ़ूं ताकि आपको व्यू आसानी से मिल जाए, इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, इसको आई होप अब आपको स्क्रीन के ऊपर क्लियरली विजिबल होगा। बेसिक लेवल के 8 सैटरडेज हैं और एडवांस लेवल के 16 सैटरडे। बेसिक लेवल के ऊपर टोटल तकरीबन नेट 32 आवर्स है, और यहाँ नेट इससे डबल यानी 64 आवर्स है। जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है कि बेसिक लेवल के 32 आवर्स हैं, और ये सिलसिला 8 सैटरडेज को चलेगा इंशाल्लाह कंटिन्यूसली। इसमें आखिरी प्रोग्राम जो है Q&A ज़्यादा, Q&A तो हर प्रोग्राम में होगा, लेकिन Q&A जो है हाई लेवल के ऊपर ज़्यादा होगा और लो लेवल के ऊपर कम होगा। इसके अंदर कंपनीज एक्ट के 2 वर्कशॉप हैं, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, आपको टर्न अच्छी टर्न कर लो, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक वर्कशॉप है। वर्कर्स वेलफेयर फंड का के 5 लॉज हैं, ये हम इंशाल्लाह एक दिन में ब्रीफली कवर करेंगे। वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन के 5 लॉज हैं, इसको ब्रीफली हम एक वर्कशॉप में कवर करेंगे। GIDC एक वर्कशॉप, इम्पोर्ट एंड रोड सेस 1 वर्कशॉप, हॉट कॉर्पोरेट एंड लीवीज इश्यूज एंड बेस्ट सोल्यूशन को हम इंशाल्लाह एक वर्कशॉप में कवर करेंगे। और ये आखिरी प्रोग्राम है, इट्स लाइकलीहुड कि बिगनर्स का और एडवांस लेवल का हम कभी कभी साथ करते हैं या कर सकते हैं, ताकि ये कि बिगनर के क्वेश्चंस कम होते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन एडवांस लेवल के लोगों की क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमारा पिछला तजर्बा ये है टैक्स के क्लासेस के सिलसिले में कि जो बिगनर्स होते हैं वो कम क्वेश्चन करते हैं, तो वही मेथोडोलॉजी हम यहाँ पर भी अपना सकते हैं। लेकिन यहाँ हमने टेम्परेरी अलग रहने दिया है, और प्रैक्टिकली ये साथ भी हो सकता है एडवांस लेवल के, डिपेंड करता है कि कितने लोग क्वेश्चन पूछते हैं। हाई लेवल में कंपनीज एक्ट जो है वो 5 वर्कशॉप है, कॉर्पोरेट ऑफ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 2 हैं, वर्कर्स वेलफेयर फंड के 2 हैं। ये डबल डबल हर जगह तकरीबन चल रहा है। वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन के इसी तरह से 2 प्रोग्राम हैं। फिर GIDC 2 वर्कशॉप, इम्पोर्ट सेस 1 वर्कशॉप और रोड सेस 1 वर्कशॉप। सिंध का इम्पोर्ट सेस है और बाकी प्रोविंसेस के रोड सेस है। फिर इसी तरह से हाई लेवल प्रोग्राम है। तो इस तरह से 16 प्रोग्राम जो है, 16 वर्कशॉप जो है वो एडवांस लेवल के हैं, और 8 वर्कशॉप जो है वो इसके हैं बिगिनर लेवल के। इस सारे कोर्स को लॉन्च इस नाचीज़ आसिफ कस्बाती ने किया है, और हर वर्कशॉप में इंशाल्लाह मैं अवेलेबल हूँगा एज ए सेशन चेयरमैन, ताकि हमने वैसे भी कोशिश करेंगे कि सीनियर मैनेजर लेवल ऑफ दी प्रोफेशनल फर्म्स या इंडस्ट्री के जो सीनियर मैनेजर या हेड ऑफ लीगल अफेयर्स एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उनको हम यहाँ लाने की कोशिश करेंगे एज ए टीचर, ताकि वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करें। और जहाँ जहाँ उनकी वीकनेस हम पाएंगे तो मैं खुद सारे वर्कशॉप में मौजूद हूँगा, ताकि आपकी कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो या कोई कंफर्मेशन की ज़रूरत हो तो आई विल बी अवेलेबल, स्पेशली इन लेडीज़ एंड
لیویز مینجمنٹ، بیکاز ہم نے ہائی لیول پروگرام کارپوریٹ کے بھی کیے ہیں اور لیویز کے بھی کیے ہیں، تو وی کین مینیج دیٹ. دس از مائی بریف انٹروڈکشن. اور اسی وجہ سے چونکہ پاکستان بزنس کونسل میں آئی ایم کور ٹیکس اینڈ لیگل کمیٹی ممبر، دیٹس وائی وی ٹیک کیئر. اسی طرح سے when I was in Gatron, I was dealing with all taxation and legal affairs, hence about knows very well about these laws. اور کارپوریٹ سائڈ کے اوپر ہم نے پروگرامات کیے ہیں بگ فور کے پارٹنرز کے ساتھ، تو اس لیے وی آر اویئر آف دی چینجز میڈ تھرو کمپنیز آرڈیننس 1984 سے. جب کمپنیز ایکٹ 2017 آیا تو وی ور اویئر آف دس، اور ہم نے کئی پروگرام کیے. تو وی آر اویئر آف several changes made via Companies Act 2017 as compared to Companies Ordinance which was several years ago. اسٹڈی پیک جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ پورا کا پورا ہم نے دیکھتے ہوئے لوگوں کی ضروریات ان دی ہائی لیول ورژن اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے کام کیا. فیکلٹی میں انشاءاللہ ہم اے سی اے کوالیفائڈ یا اے سی اے میں کوالیفائڈ جن کا ایکسپیرینس ہو اس فیلڈ میں کارپوریٹ اور لیویز سائڈ کے اوپر. اس میں سے کچھ لوگ کارپوریٹ سیکریٹریز بھی ہو سکتے ہیں، جنہوں نے کارپوریٹ سیکریٹری کا ایگزام پاس کیا وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور دیگر بھی کارپوریٹ سیکریٹریز جو پریکٹیکلی سیکریٹری کی سیٹ پہ ہوں اور وہ پاسبلی کارپوریٹ کا ایریا پڑھائیں گے. اور لیویز کے لیے جو لوگ لیگل جن کی نالج ہے اور لائرز ہیں اس پرسپیکٹو سے جو ان کیسز کو ڈیل کیا ہے وہ لوگ بھی موجود ہوں گے وقتاً فوقتاً، اور میں بھی موجود ہوں گا. اگر میں امپورٹنس کی بات کروں تو جیسے جیسے آپ کی نالج یا آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کی پرانی نالج آؤٹ ڈیٹ ہوتی چلی جاتی ہے اور نئی نالج آتی رہتی ہے کہ کارپوریٹ لاء میں بہت ساری چینجز آتی ہیں جس کو ہم اپنی کوئک کمنٹری میں کور کرتے ہیں. اس وقت تقریباً ہم نے جب انالائز کیا کہ تقریباً 123 کارپوریٹ لاز اس وقت موجود ہیں. یہاں پر ہم صرف اس وقت دو میجر ایریا وچ از کمپنیز ایکٹ رولز اور کارپوریٹ جو کوڈ آف کارپوریٹ گورننس ہے اس کو ہم کور کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے پھر ہم اس سے آگے بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور وی ول سی واٹ وی کین ڈو ایٹ دیٹ اسٹیج. اس وقت ہم نے اس کو دو نام دیے، ایک بگنرس کے اینگل سے نام دیا اور ایک ایڈوانس لیول کے نام دیا ہے. اور اس کو ہم اپنی مینجمنٹ کورس کی زبان میں لیول 3 اور لیول 6 کہہ رہے ہیں، کہ باقی جو 4 درمیان میں ہیں یعنی 1 2 اینڈ 4 اینڈ 5 اس کو ہم نے سلاٹ کو الوکیٹ کیا ہے فار ٹیکس پرپزز. اور یہ ایڈوانس لیول کو ہم لیول 6 کہہ رہے ہیں اور بگنر لیول کو لیول 3 کہہ رہے ہیں ہماری لینگویج میں، تاکہ جب لیول 6 پہ اور ایون مے بی لیول 7 پہ ہوں گے تو ہم آپ کو ری انجینئرنگ پوری سکھانے کی کوشش کریں گے. یا ایڈوانس لیول جو ہائر لیول کے پروگرام ہوتے ہیں پھر آپ شاید افورڈ بھی کر سکیں گے. اس زمانے میں آپ کی سیلری اچھی ہوئی ہوگی، آپ کی پوزیشن اچھی ہوئی ہوگی، تو اس لیول کے اوپر ہم ہائی لیول فل ٹائم میرے ساتھ آپ مختلف پروگرام کر رہے ہوں گے، اٹینڈ کر رہے ہوں گے تاکہ آپ کی نالج بے تحاشا بڑھ جائے. امپلائر بھی اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو کارپوریٹ اور لیویز مینجمنٹ آتا ہوتا ہے اور ٹیکس کی نالج پراپر ہوتی ہے تو ان کو ایج ملتی ہے. سیکریٹریل جاب اگر ہے کارپوریٹ سائڈ کے اوپر پیورلی تو کارپوریٹ والوں کے لیے، اور ٹیکس اینڈ لیگل نالج جو امپورٹنٹ ہے وہ کچھ جگہوں کے اوپر کمپنیوں میں سیکریٹریل اسٹاف ڈیل کرتا ہے، کچھ جگہوں میں فائنینس والے اسٹاف کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور رپورٹنگ ڈپارٹمنٹ ساری چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کئی دفعہ، اسپیشلی آف شور رسپانسبلٹی ملٹی نیشنل کمپنیز میں. یا آپ اپنے ڈائریکٹرز کو لوکل اسٹیٹ کے ڈائریکٹر بھی ہو سکتے ہیں یا لوکل لسٹڈ کمپنی ان لسٹڈ کمپنی بھی ہو سکتی ہے. ہمارے پروگرامات مختلف قسم کے جو ورکشاپ کیے ہیں وہ مور دین 6000 اینٹیز نے کے لوگوں نے اٹینڈ کیے ہیں اس ناچیز کے اور ٹیم کے. اور اسی طرح سے اباؤٹ 25,000 پارٹیسپینٹس ہیں جنہوں نے وقتاً سی اے آئی سی ایم اے او آئی سی سی ای بی سی پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم اور ہمارے اپنے ٹیکس ایکسلنس فورم، پھر اس کے علاوہ اوکٹارا میں پروگرامات کر چکا ہوں، گرین بیری میں پروگرامات کر چکا ہوں. تو اس طرح سے تقریباً 25,000 پارٹیسپینٹس ہیں جو اس ناچیز کے پروگرامات سے مستفید ہوئے ہیں. اب جو پرائسز ہم نے رکھی ہیں بگنر لیول کے لیے ارلی برڈ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ
30,000 اور 43,000. اور اگر جو لوگ اگلے 15 دن میں رجسٹر کروا لیں گے تو ان کو ہم ارلی برڈ ڈسکاؤنٹ کے اوپر جو ہے مزید ڈسکاؤنٹ دیں گے. تو اٹ از بیٹر ٹو کوئکلی رجسٹر. اور اپنے فرینڈ کو بھی یہ میسیج کنوے کر دیجیے گا. ہم ویڈیو کے ذریعے بھی یہ میسیج کمیونیکیٹ کریں گے کہ جو لوگ پریکٹیکلی اگر فیبرری سے 25 تک یا 27 تک رجسٹریشن کروا لیں اور 28 تک پیمنٹ کر دیں تو ان کو یہ بمپر ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہوگا. ایک طرف سے ارلی برڈ ڈسکاؤنٹ اور دوسری طرف سے ہم انٹروڈکٹری ڈسکاؤنٹ کہہ لیں اس کو کہ جس کی انٹروڈکشن آپ کے سامنے ہوگی. میں دوبارہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی طرف چلتا ہوں کہ کوریج ہم نے ورڈ ڈاکومنٹ کے ذریعے کی ہے. ٹوٹل 106 کمپنیز نے ہمارا سرٹیفکیٹ آف ٹیکس مینجمنٹ اٹینڈ کیا ہے جس میں سے 224 پارٹیسپینٹس ہیں. 103 لوگوں نے فل فلیج لیول 4 تقریباً کمپلیٹ کر لیا ہے اور جنہوں نے ورک شاپ ایک یا زیادہ اٹینڈ کیے ہیں تو وہ لوگ 121 ہیں. دس از دا منیمم فگر. یہ فگر اب بڑھ چکی ہے الحمد للہ. اچھا اب ظاہر ہے دیٹ گیوز اس یو آر سگنل ایز ویل کہ اسی طرح سے یہی ہم نے میتھڈالوجی رکھی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو کچھ پروگرام آپ الگ سے کر سکتے ہیں. وہ 5,000 پر پروگرام پڑے گا. اور ہم ایک اور آپشن بھی ابھی ذہن میں آ رہا ہے آپ کو دیکھتے ہوئے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کارپوریٹ اور لیویز کے دو الگ الگ پارٹ ہوں اور آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہوگا کہ فل کورس کی بجائے صرف کارپوریٹ یا صرف لیویز بھی کر سکتے ہیں بیسڈ اپون یور ٹائم اویلیبلٹی. اسی طرح سے دیگر ہمارے لیولز کے جو لوگ ہیں لیول 2 اور لیول 4 تھوڑی دیر پہلے رکھا. لیول 2 اور لیول 1 میں بھی ابھی ہم نے تھوڑے عرصے پہلے ہی شروع کیا ہے. مختلف قسم کے لوگ اب تک ہمارے پروگرام لیول CTM لیول کر چکے ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح کے یہی وہ سارے لوگ انشاءاللہ جو ہے اس کے اندر بھی اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ. بیکاز وی آر ان ٹچ ود دیم ٹو ٹیک کیئر. پھر اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو ظاہر ہے جب آپ یہ پروگرام کریں گے تو آپ کو ٹائم لگانا پڑے گا. اور میں کسی اور وقت آپ کو اس پروگرام میں جو لوگ آج اس پروگرام کو CTM والے لوگ ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ امام غزالی کی مثال جو ہے ہمارے اسلاف میں سے وہ پہلی آئٹم ہے. ہیلا والا بیکم CEO معین فدہ صاحب ہیں جو انشورنس کمپنی کے چیمپئن کہلاتے ہیں اور پاکستان میں کمرشل یونین ایگل اسٹار یونین اور نیوزی لینڈ انشورنس یہ تینوں کے CEO کئی سال تک رہے ہیں اور ابھی وہ اپنی ریٹائرمنٹ لائف تقریباً گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ سلیپ مینجمنٹ اور ٹائم مینجمنٹ اگر آپ پراپرلی کر لیں گے تو دیٹ ول بی گڈ فار یو. اور اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ ہمارا 3 چینل ہیں 3 ویڈیو چینل ہیں ہمارے. ایک ٹیکس کا ہے, ایک ہیلتھ کے حوالے سے ہے اور ایک ہیومرس اور ریفریشمنٹ کے حوالے سے ہے, ریفریشنگ پوائنٹ آف ویو سے. تو وہاں پر ٹیکس کے ایریا میں ٹائم مینجمنٹ اور سلیپ مینجمنٹ کے حوالے سے ہمارے پارٹیسپینٹس کے انٹرویو موجود ہیں جس میں سے ایک ڈاکٹر فاروق نسیم جو اس وقت لا منسٹر ہیں ان کی آفس کے ساتھی ہیں. اسی طرح سے وہ تو غیر شادی شدہ ہے جب ہمارا پروگرام کر رہے تھے. تو اسی طرح سے میں کہ شادی شدہ جو 5 گھنٹے سوتے ہیں اور اپنی لائف پراپرلی گزارتے ہیں ان کا بھی ویڈیو ریکارڈ کیا ہے جن کے بچے بھی ہیں, پیرنٹس بھی الحمدللہ حیات ہیں اور بھابھی بھی ہماری بھابھی بھی موجود ہیں اور یہ تینوں کو کیسے مینیج کر رہے تھے. اور لیول 4 کا ہمارا ٹیکس مینجمنٹ کا کورس بھی کر رہے تھے, ان کا انٹرویو بھی ہم نے ریکارڈ کیا ہے. اور اس پوری کہانی میں ظاہر ہے جب لیویز مینجمنٹ کی بات آتی ہے, ٹیکس مینجمنٹ کی بات آتی ہے اور خطرہ کارپوریٹ مینجمنٹ کی سائڈ کی باتیں کریں تو برائبری کا بھی ایشو آتا ہے. تو کوشش ہم کریں گے کہ ہم سب اس سے بچیں اور ایجوکیشن جتنی اچھی ہوگی اتنا رشوت کے نظام کو ہم ختم کر پائیں گے یا کم از کم پر کر پائیں گے. آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ جب آپ کو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اسٹڈی مینجمنٹ اسٹڈی پیک آپ کو ریلیونٹ پروگرام کا 1 ہفتے پہلے دے دیتے ہیں تاکہ آپ 3 گھنٹے اس پہ لگا سکیں پہلے سے پڑھنے پہ اور بعد میں 1 گھنٹہ لگا سکیں تاکہ آپ کو کچھ کویشچن رہ گئے ہوں تو ہاٹ ایشوز میں
ہم اس کو کور کر لیں. اور جو میجر برین ڈیمیجنگ آئٹم ہے اس میں سلیپ مینجمنٹ یعنی لیٹ سلیپنگ اور مور سلیپنگ ایٹ دا مارننگ، یہ دونوں خطرناک چیزیں ان ایڈیشن ٹو ادر آئٹم. یہ دونوں آئٹم کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو پرابلم نہیں ہو. تو شروع کے پروگرام میں پہلے پروگرام میں ڈیل کرتا ہوں تاکہ آپ کی مختلف ہیبٹس کو صحیح کیا جائے اور الگ سے پورے دن پورا ایک پروگرام کیا جائے. اسی طرح سے سلیپ مینجمنٹ آپ اپنی ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں. یہ اسکرین آپ کے سامنے اسی قسم کی اسکرین میں اپنے آپ کو واچ کریں اور امپرومنٹ دیکھیں کہ اگر آپ اپنی سلیپ مینجمنٹ پراپرلی کرتے ہیں تو آپ اوپر بڑھتے چلے جائیں گے کہ پہلے 8 to 9، پھر 7 سے 8، پھر 6 to 7، پھر 5 to 6. دس سلیپ مینجمنٹ از آلویز پاسبل. جیسے کہ صحابہ کا دور تھا جو آپ کے علم میں ہے کہ وہ رات کے عابد، ہم سے فجر نہیں پڑی جاتی، وہ الحمدللہ تہجد گزار ہوتے تھے. تو یہ سلیپ مینجمنٹ ہی ہے ساری. اور ہمارے موبائل نے، ہمارے ٹی وی نے ہماری زندگی تباہ کی ہوئی ہے. ان دونوں پہ کنٹرول کر لیں تو انشاءاللہ، اور اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیں تو الحمدللہ آپ بہت کچھ دنیا میں کر سکتے ہیں. اور اگر آپ میرے پورٹ فولیو میں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سب سے اہم یہی ہے کہ انسان سلیپ مینجمنٹ کرے، اپنے نفس کی مینجمنٹ کرے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے ہر اس انسان کی جو اس سے ہدایت مانگے. اور اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ ہدایت کی دعا میں ہمیشہ قبول کرتا ہوں. جو لوگ نیڈی لوگ ہیں ان کو ہم ڈسکاؤنٹ بھی دیتے ہیں، تو وہ ایک ہمارا ڈسکاؤنٹ کا فارم ہے، ہماری آفس سے منگوا سکتے ہیں. حسنین صاحب جن کا نمبر اور 2-3 لوگوں کا نمبر آج کے واٹس ایپ میں بھی دیا ہوا ہے، ای میل میں بھی دیا ہوا ہے، ان سے آپ رابطہ کر کے ڈسکاؤنٹ فارم لے سکتے ہیں. اور اگر آپ ہماری کچھ فیو فارمیلٹیز پوری کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دے سکتے ہیں اور آپ کو انسٹالمنٹ بھی کر سکتے ہیں پروگرام کی. یہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ کے لیے حسنین صاحب کا ایڈریس ہے، اور اگر اس پہ نہیں تو آپ کے پاس ہمارے اختار صاحب کا بھی ایڈریس موجود ہے، ان کا فون نمبر موجود ہے، بن زاہد کا بھی موجود ہے، عابد کا بھی موجود ہوگا، اور انظر کا بھی. یہ 4 لوگ ہماری ٹیم کا میجر پارٹ ہے. اس کے علاوہ مفصل کا بھی آپ کے پاس نمبر موجود ہے، ای میل موجود ہے. اور یہ ہمارا اسٹینڈرڈ انفو کا ایڈریس ہے جو سی سی میں لکھا ہوا ہے. کسی بھی جگہ پہ آپ یہ بھیج سکتے ہیں. ہم آپ سے ایک اور ارینجمنٹ بھی بعض اوقات کرتے ہیں کہ کچھ آورز ہم آپ سے لے لیتے ہیں. جتنے بھی آورز آپ کے پاس ایکسٹرا اویلیبل ہوتے ہیں، اور کچھ فری سروسز ہماری جو ہے، کوئی کمنٹری اور یہ ہم فری میں بھی دیتے ہیں ڈپینڈنگ اپون اے کیس ٹو کیس بیسس سچویشن. ود دیز ورڈز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک مچ ٹائم، کہ تھوڑا بہت آپ کو ویٹنگ ٹائم بھی لگنا پڑا، اور مغرب کی نماز بھی آپ سب کو پڑھنی ہوگی، مجھے بھی پڑھنی ہے. تو ود دیز ورڈز لیٹس I am leaving the rostrum and we hope you would have enjoyed. اور میں چیٹ باکس میں خالی دیکھ لیتا ہوں. there is any question I'll quickly see that. چیٹ باکس میں I didn't find any question. That's why alhamdulillah it seems that everything is clear. With these words, thank you very much and Allah Hafiz. Take care.